میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس گھر کو میں اپنی محبت، محنت اور خلوص سے سنواروں گی، ایک دن وہی گھر مجھے میری اصل جگہ کا احساس دلائے گا۔ میرا نام عائشہ ہے اور شادی کے بعد میں نے دل سے یہ مان لیا تھا کہ شوہر کا گھر ہی میری دنیا ہے۔ میں نے اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ کر ہر لمحہ اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے وقف کر دیا۔ میری صبح سورج نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی میں بستر چھوڑ دیتی، خاموشی سے پورے گھر کے کام سنبھالتی، کبھی ساس کی دواؤں کا خیال رکھتی، کبھی ننند کی ضروریات پوری کرتی، کبھی دیور کے کھانے اور کپڑوں کا انتظام کرتی۔ گھر کی ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، مگر کسی کو میری تھکن نظر نہیں آتی تھی۔ ان سب کے باوجود میں نے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ میری محبت اور محنت کو سب سمجھ جائیں گے۔ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد میں اپنی ملازمت پر چلی جاتی، جہاں میں شہر کے ایک مشہور اور شاندار لگژری ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ لیکن میرے سسرال والوں کی سوچ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ میری محنت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ہوٹل میں کوئی معمولی سا کام کرتی ہوں، جیسے میری قابلیت اور میری محنت کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ میری کمائی کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اکثر میرے وجود کو بھی ایک ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ نہیں کیا معلوم تھا کہ جس عائشہ کو وہ کمزور اور معمولی سمجھ رہے ہیں، اس کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو ایک دن ان سب کی سوچ بدلنے والا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنی اصل حقیقت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ انہیں بتا دوں کہ میں صرف ایک عام ملازمہ نہیں، بلکہ اپنی محنت سے ایک مقام بنانے والی عورت ہوں، مگر پھر مجھے اپنی ماں کی یہ بات یاد آ جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی اگر کوئی تمہیں صرف تمہاری حیثیت، عہدے یا دولت کی وجہ سے عزت دے تو وہ عزت نہیں ہوتی، وہ صرف مطلب کا تعلق ہوتا ہے۔ اصل رشتہ وہ ہے جہاں انسان کو اس کے اخلاق، محبت اور کردار کی وجہ سے اہمیت دی جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے میری سچائی، میری وفاداری اور میری محبت کی وجہ سے سمجھے، نہ کہ میرے عہدے یا کامیابی کی وجہ سے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید میں نے لوگوں کو پرکھنے میں غلطی کر دی تھی۔ ایک اتوار کی صبح گھر کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں بعد خوشیوں نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہو۔ ساس کے چہرے پر خاص رونق تھی اور وہ سب کو ایک بڑی خبر سنانے کے لیے بے چین نظر آ رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ آج پورا خاندان شہر کے سب سے شاندار اور مہنگے لگژری ریزورٹ میں پکنک منانے جائے گا۔ یہ سن کر ننند خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ فوراً اپنے کپڑے اور تصاویر کے بارے میں بات کرنے لگی۔ دیور بھی موبائل لے کر نئی نئی تصویریں بنانے کے منصوبے بنانے لگا۔ میرا شوہر خاموشی سے گاڑی کو چمکا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک الگ سی خوشی تھی، جیسا وہ چاہتا ہو کہ آج کا دن سب کے لیے یادگار بن جائے۔ میں بھی یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو گئی۔ میرے دل نے امید باندھی کہ شاید آج کئی مہینوں کی تھکن، خاموشی اور فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ شاید آج میرا خاندان مجھے بھی اپنے درمیان ایک اہم فرد کی طرح محسوس کرے گا، نہ کہ صرف گھر کے کام کرنے والی ایک عورت کی طرح۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس خوبصورت دن کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو میری زندگی اور میری رشتوں کی حقیقت میرے سامنے لے آنے والا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پورے گھر کی تیاری مکمل کی، سب کے لیے کھانا بنایا، بچوں کے لیے جوس اور ضروری چیزیں الگ رکھی، ساس کی دواؤں کا پیکٹ احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھا تاکہ انہیں وقت پر دوا مل سکے۔ ہر چیز کا خیال رکھنے کے بعد آخر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے دل میں ایک چھوٹی سی خوشی تھی کہ شاید آج کا دن میرے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ شاید آج مجھے بھی اس خاندان کا حصہ سمجھا جائے گا۔ شاید میرے شوہر کے ساتھ کچھ یادگار لمحے گزارنے کا موقع ملے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد یہی خوشی ایک ایسے دکھ میں بدلنے والی ہے جس کا درد میں کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس گھر کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، وہی لوگ سب کے سامنے میرے دل کو سب سے بڑا زخم دینے والے ہیں۔ جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچی،
اور اپنا چھوٹا سا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھنے لگی۔ اچانک ساز کی سخت آواز نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور میرا بیگ زور سے زمین پر پھینک دیا۔ بیگ کھل گیا اور میرے کپڑے سڑک کی مٹی پر بکھر گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں حیرت اور صدمے سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے خاموشی سے جھک کر اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کیے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تکلیف اٹھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا مجھے سب کے سامنے دی جا رہی ہے۔ تبھی ساس نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو عائشہ؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اپنا سامان لے آؤ؟ کیا کبھی کوئی نوکر اپنے مالکوں کے ساتھ پکنک پر جاتا ہے؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ ساس کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ گلی کے کئی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ میں خاموش کھڑی تھی، میرے ہاتھوں میں وہی کپڑے تھے جو چند لمحے پہلے زمین پر پھینکے گئے تھے، مگر اصل درد میرے دل میں تھا۔ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میرے کپڑے مٹی میں گر گئے تھے، بلکہ اس بات کی تھی کہ میرے اپنے لوگوں نے مجھے سب کے سامنے اتنا بے وقار سمجھا۔ میری نظریں بے اختیار اپنے شوہر کی طرف اٹھی۔ دل میں اب بھی ایک امید باقی تھی کہ وہ آگے بڑھے گا، میری عزت کے لیے آواز اٹھائے گا اور اپنی ماں کو روکے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کہے گا، امی، عائشہ میری بیوی ہے، اس سے اس طرح بات نہ کرے، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی، جیسے میری بے عزتی کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کی خاموشی نے میرے دل پر وہ زخم لگایا جو ساس کے سخت الفاظ بھی نہیں لگا سکے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا سمجھا تھا، ہر رشتے کو دل سے نبھایا تھا، مگر آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں اکیلی ہی ان رشتوں کو اہمیت دے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ میں کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میری ننند ہنستے ہوئے بولی، بھابھی، ہوٹل میں معمولی کام کرنے والی عورتیں ایسی جگہوں پر اچھی نہیں لگتی۔ آپ گھر رہیں اور اپنے کام کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ دیور نے بھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سب لوگ ایسے بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں وہی کھڑی رہ گئی، اپنے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی نیندیں قربان کی، آج انہی کے لیے میری کوئی عزت نہیں تھی۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس عائشہ کو وہ یہ کام عورت سمجھ رہے ہیں، اس کی خاموشی کے پیچھے یہ کیسی حقیقت چھپی ہے جو یک دن سب کے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوں کو بڑی مشکل سے روک لیا۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، چاہتا تھا کہ سب کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دوں، جس ہوٹل کو تم لوگ صرف ایک جگہ سمجھ رہے ہو، وہاں میری حیثیت تمہارے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ تم جس عائشہ کو معمولی سمجھ رہے ہو، حقیقت میں تم اسے جانتے ہی نہیں۔ لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ ہر سچ فوراً بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ حقیقتیں وقت آنے پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہیں، اور اگر انہیں وقت سے پہلے ظاہر کر دیا جائے تو لوگ ان کی اصل قدر نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ ساس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میری طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، ہمارے واپس آنے تک پورا گھر صاف ستھرا اور چمکتا ہوا ہونا چاہیے۔ آخر یہی کام تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں یہ کو درد اٹھا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے صرف خاموشی اختیار کی، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی دھول اڑاتی ہوئی میرے سامنے سے روانہ ہو گئی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی رہی اور خاموش نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں نمی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی پیدا ہو رہا تھا، جیسے وقت خود کسی راز کو سامنے لانے کی تیاری کر رہا ہو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس سفر پر وہ اتنے فخر سے جا رہے ہیں، وہی سفر چند گھنٹوں بعد ان کے غرور، ان کی سوچ اور عائشہ کے بارے میں بنائی گئی ان کی پوری تصویر کے بدلنے والا تھا۔ گاڑی جب میری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو گئی تو میں کچھ لمحوں تک وہی سڑک کے کنارے خاموش کھڑی رہی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رک گیا ہو۔ آنکھوں میں آنسو بار بار بھر آتے، پلکوں تک پہنچتے، مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا میری تکلیف دیکھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے آہستہ سے جھک کر اپنے کپڑوں سے لگی مٹی صاف کی، ایک گہرا سانس لیا اور بھاری قدموں کے ساتھ گھر کے اندر واپس آ گئی۔ وہی گھر جو کبھی مجھے اپنا لگتا تھا، آج پہلی بار اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ پورا گھر بکھرا ہوا تھا، میز پر چیزیں پھیلی ہوئی تھی، کمرے میں سامان ادھر ادھر تھا، لیکن اس دن پہلی بار مجھے فرش اور برتنوں کی صفائی سے زیادہ اپنے اندر کے درد کو سنبھالنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ برسوں سے میں دوسروں کی زندگی آسان بنانے میں مصروف رہی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے اپنے دل کے زخموں کو محسوس کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہاں رکھا ہوا اپنا دوسرا بیگ باہر نکالا۔ اس بیگ میں ہمیشہ ایک صاف ستھرا سوٹ، ضروری کاغذات، ایک فائل اور میرا شناختی کارڈ موجود رہتا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میری اپنی پہچان سے جڑی ہوئی تھی، وہ پہچان جسے میں نے کبھی اپنے رشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنسو صاف کیے۔ چہرے پر تھکن تھی، دل میں درد تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی ہمت باقی تھی۔ میں نے خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، عائشہ، آج بھی تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، وقت خود سب کو حقیقت دکھائے گا۔ آج بھی تمہیں اپنا فرض نبھانا ہے، کیونکہ تمہاری اصل پہچان دوسروں کے رویوں سے نہیں، تمہارے کردار سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بیگ اٹھایا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی دن سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، جہاں لوگ پہلی بار اس عائشہ کو دیکھنے والے تھے جسے وہ ہمیشہ کمزور سمجھتے رہے۔ چند منٹ بعد میں نے خود کو سنبھالا، بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے قدم سیدھے اسی شاندار لگژری ہوٹل کی طرف بڑھے رہے تھے، جہاں آج میرے سسرال والے تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ راستے بھر ساس کی وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، نوکر کبھی مالکوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ ہر لفظ میرے دل پر ایک نئی چوٹ کی طرح لگ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان تکلیف دہ باتوں کے باوجود میرے قدم کمزور نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ہر قدم کے ساتھ میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری حقیقت کسی کے کہنے سے نہیں بدل سکتی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج ہوٹل میں ایک بہت اہم تقریب منعقد ہونے والی ہے، جس کی مکمل ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ شہر کے بڑے لوگ، اہم مہمان اور کئی خاندان اس تقریب میں شریک ہونے والے تھے۔ ہوٹل کی ساکھ، انتظامات اور مہمانوں کا اطمینان سب میری ٹیم کی محنت پر منحصر تھا، اور ایک چھوٹی سی غلطی بھی کئی سالوں کی محنت کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے راستے میں ہی اپنے درد کو ایک طرف رکھا، آنکھوں میں چھپے آنسو صاف کیے اور اپنے چہرے پر وہی اعتماد والی مسکراہٹ لے آئی جو ہمیشہ میرا کام کی پہچان رہی تھی، کیونکہ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی تھی کہ اپنی تکلیف کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسے اپنی طاقت میں بدلنا چاہیے۔ دنیا آپ کے آنسو نہیں دیکھتی، دنیا آپ کے حوصلے اور آپ کی محنت کو دیکھتی ہے۔ آج بھی میں عائشہ تھی، وہی عورت جسے گھر میں کم سمجھا گیا تھا، مگر اپنے کام کی دنیا میں یہ ایسی ذمہ داری سنبھال رہی تھی جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنانا چاہیے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے چند لمحے میری زندگی کے ایک ایسے منظر کا آغاز کرنے والے ہیں جسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی ہوٹل کے دروازے پر، جہاں میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے جا رہی ہوں، وہاں میری دوبارہ اپنے سسرال والوں سے ملاقات ہونے والی ہے، لیکن اس بار حالات بالکل بدل چکے ہوں گے۔ جیسا ہی میری گاڑی ہوٹل کے شاندار مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رکی، وہاں موجود سیکیورٹی عملہ فوراً احترام سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور عزت کے ساتھ مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہی جگہ جہاں کچھ دیر پہلے میرے اپنے لوگوں نے مجھے معمولی سمجھا تھا، آج وہاں ہر شخص میری ذمہ داری اور مقام سے واقف تھا۔ میں جیسے ہی ہوٹل کے اندر داخل ہوئی، استقبالیہ پر موجود عملہ مسکراتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوا۔ سب نے احترام سے سلام کیا اور کہا، السلام علیکم میڈم، آپ کا ہی انتظار تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو جواب دیا اور بغیر کسی غرور کے سیدھی کانفرنس روم کی طرف بڑھ گئی۔
جہاں آج ہونے والی اہم تقریب کی آخری تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ کانفرنس روم میں داخل ہوتے ہی مختلف شعبوں کے انچارج میری ہدایت کے منتظر کھڑے تھے۔ کوئی سجاوٹ کے انتظامات دیکھ رہا تھا، کوئی مہمانوں کے استقبال کی تیاری کر رہا تھا اور کوئی تقریب کے شیڈول کی آخری تفصیلات پر کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایک چیز کو خود چیک کرنا شروع کیا۔ ہر انتظام، ہر تفصیل اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر میری نظر تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کامیاب تقریب صرف بڑی باتوں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے بنتی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے صرف یہ کام عورت سمجھتے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ عائشہ کی اصل پہچان کیا ہے، اور بہت جلد وہ حقیقت ان کے سامنے آنے والی تھی۔ میں ابھی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے اطلاع ملی، میڈم جس فیملی نے رائل گارڈن پکنک ایریا بک کیا ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں جواب دیا، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز بہترین ہونی چاہیے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ میرے لیے یہ صرف ایک اور مہمان خاندان تھا، ایک ایسی ذمہ داری جسے مجھے ہمیشہ کی طرح پوری ایمانداری سے نبھانا تھا، لیکن مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ جس خاندان کے لیے میں انتظامات کے احکامات دے رہی ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سسرال ہے۔ دوسری طرف ساس، میرا شوہر، ننن اور دیور بڑے فخر کے ساتھ ہوٹل کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ ہر چیز کی ویڈیو بنا رہے تھے، شاندار سجاوٹ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ساس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا، دیکھو ایسے شاندار ہوٹلوں میں صرف بڑے لوگ ہی آتے ہیں۔ ننن بھی خوشی سے تصویریں بنا رہی تھی اور سب کو دکھا رہی تھی کہ آج وہ کتنی خاص جگہ پر آئے ہیں۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ پر وہ اپنی شان دکھانے آئے ہیں، اسی جگہ کی اصل ذمہ داری ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں ہے جسے وہ چند گھنٹے پہلے بے عزت کر کے آئے تھے۔ اسی دوران استقبالیہ پر موجود ایک ملازم کی نظر دور سے آتی ہوئی مجھ پر پڑی۔ وہ فوراً احترام سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عزت اور خوشی کے تاثرات تھے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میڈم عائشہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی ارد گرد کا ماحول جیسے ایک لمحے کے لیے بدل گیا اور میرے سسرال والوں کے قدم وہی رکنے والے تھے۔ براہ کرم راستہ خالی کریں، میڈم عائشہ آ رہی ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی میرے سسرال والوں نے بے اختیار میری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ جن چہروں پر کچھ دیر پہلے فخر اور غرور تھا، وہاں اب حیرت، شرمندگی اور بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک کسی نے ان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ان کی آنکھیں اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ جس عائشہ کو وہ معمولی سمجھ رہے تھے، یہاں سب لوگ اسے اتنی عزت اور احترام دے رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک ان کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ میری توجہ صرف اپنے کام پر تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کی محنت، کردار اور ذمہ داری سے ہوتی ہے۔ یہ لمحہ ان کے لیے پہلا جھٹکا تھا، مگر حقیقت کا اصل پردہ ابھی اٹھنا باقی تھا۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ عائشہ صرف وہ عورت نہیں جسے وہ گھر کے کاموں میں محدود سمجھتے تھے، بلکہ اس جگہ ایک اہم ذمہ داری سنبھالنے والی شخصیت تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اپنی ضروری ہدایت مکمل کی تو میری نظر ان کی طرف اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں آپس میں مل گئی۔ ساس کے چہرے پر حیرت ایسی واضح تھی جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ سامنے کھڑی عورت وہی عائشہ ہے جسے انہوں نے چند گھنٹے پہلے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ ان کے لب ہلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شاید الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی سوالات تھے۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عائشہ جسے وہ ہمیشہ یہ خاموش اور عام عورت سمجھتا رہا، آج سب کے سامنے اتنے احترام کے مقام پر کیسے کھڑی ہے۔ مگر میں خاموش رہی، کیونکہ اب جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وقت خود انہیں حقیقت دکھانے والا تھا۔ ننن کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل اچانک ڈھیلا پڑ گیا، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ جو منظر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو کچھ دیر پہلے تک غرور سے بھری ہوئی تھی، اب حیرت میں بدل چکی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی نظر آئی۔
وہی بے چینی جو شاید اسے اس وقت محسوس کرنی چاہیے تھی جب میری سب کے سامنے بے عزتی کی جا رہی تھی۔ لیکن اب میں نے کسی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ نہ میرے چہرے پر کامیابی کا غرور تھا، نہ دل میں بدلہ لینے کی خواہش۔ میں نے صرف اپنے کام کو اہمیت دی، کیونکہ میری تربیت نے مجھے سکھایا تھا کہ انسان کا مقام دوسروں کو نیچا دکھانے سے نہیں بلکہ اپنے کردار کو بلند رکھنے سے بنتا ہے۔ اسی دوران ہوٹل کا جنرل مینیجر تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر احترام اور اعتماد صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا اور بولا، میڈم عائشہ، آج کی پوری تقریب کی تیاری آپ کی پلاننگ کے مطابق کی گئی ہے۔ ہمارے مالک صاحب بھی آپ کے کام سے بہت خوش ہیں اور خاص طور پر آپ کی محنت اور انتظامی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ سن کر ارد گرد کھڑے لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ جنرل مینیجر نے احترام سے میرے ہاتھ میں آج کے پروگرام کا مکمل شیڈول دیا اور مزید ہدایت لینے لگا۔ میں نے پرسکون انداز میں شیڈول دیکھا اور ضروری باتیں سمجھانے لگی۔ میرے سسرال والے خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹے پہلے جس عائشہ کو وہ صرف گھر کے کام کرنے والی عورت سمجھ رہے تھے، آج اسی عائشہ کی بات پر پورا ہوٹل عمل کر رہا تھا۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ ابھی انہیں میری اصل حقیقت کا سب سے بڑا پہلو معلوم ہونا باقی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ کچھ لمحوں تک مجھے اور ہوٹل کے عملے کو دیکھتی رہی، جیسے ان کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ گردش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرے شوہر کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جسے ہم صفائی کا کام کرنے والی سمجھتے تھے۔ پھر سب اسے میڈم کہہ کر کیوں عزت دے رہے ہیں؟ میرے شوہر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی میری زندگی، میری محنت یا میرے کام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اسے صرف وہی نظر آیا جو گھر والوں نے بتایا، مگر اس نے کبھی خود جاننے کی کوشش نہیں کی کہ عائشہ اصل میں کیا مقام رکھتی ہے۔ میں نے ان کی گفتگو سن لی تھی، لیکن میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میرے لیے اس وقت سب سے اہم چیز اپنی ذمہ داری پوری کرنا تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی حیرت یا کسی کے رویے کی وجہ سے میرے کام پر اثر پڑے۔ میں نے استقبالیہ کے عملے کی طرف دیکھ کر پرسکون انداز میں کہا، رائل گارڈن میں آنے والے مہمان ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ عملے نے فوراً احترام سے سر جھکایا اور جواب دیا، جی میڈم، جیسا آپ حکم دیں۔ یہ الفاظ سن کر میری ساس اور ننند ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے لیے یہ سب کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس عائشہ کو وہ صبح تک معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، آج اسی کے یہ حکم پر اتنے بڑے ہوٹل کا پورا عملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ لیکن انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ عائشہ کی حقیقت صرف اتنی نہیں تھی جتنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی ایک اور راز باقی تھا جو ان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ مگر میری ساس، شوہر اور باقی گھر والوں کی حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد ایسا منظر سامنے آنے والا تھا جو ان کے غرور اور غلط فہمیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ میں ابھی رائل گارڈن کی آخری تیاریوں کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک ہوٹل کے مرکزی ہال میں لگے ساؤنڈ سسٹم سے ایک اعلان گونجا، تمام شعبہ جات کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ فوراً کانفرنس ہال میں تشریف لے آئے۔ چیئرمین صاحب چند ہی لمحوں میں پہنچنے والے ہیں۔ اعلان سنتے ہی پورے ہوٹل کا ماحول ایک دم منظم ہو گیا۔ مختلف شعبوں کے انچارج اپنی فائلیں لے کر کانفرنس ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے بھی اپنی فائل سنبھالی اور پرسکون مگر تیز قدموں کے ساتھ ہال کی طرف چل پڑی۔ میرے سسرال والے کچھ فاصلے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اب پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا، بلکہ حیرت اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر عائشہ کا اس سب میں کیا مقام ہے اور کیوں ہر شخص اس کی بات کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ وہ خاموشی سے دور کھڑے میرے ہر قدم کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی چھپی ہوئی حقیقت کا انتظار کر رہے ہو۔ چند منٹ بعد کانفرنس ہال کے دروازے کھلے اور ہوٹل کے چیئرمین صاحب اندر داخل ہوئے۔ پورا عملہ احترام سے کھڑا ہو گیا۔ ماحول میں یہ خاص سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی، اپنی فائل ہاتھ میں لیے
لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند الفاظ میری زندگی کا وہ راز سب کے سامنے لے آنے والے ہیں جسے میں نے برسوں سے خاموشی سے چھپا رکھا تھا۔ پورا کانفرنس ہال احترام کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص کی نظریں چیئرمین صاحب اور میری طرف تھی۔ وہ پورا اعتماد قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھے، مسکرائے اور سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آج اگر یہ ہوٹل شہر کے بہترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے تو اس کامیابی کے پیچھے عائشہ کی محنت، ایمانداری اور بہترین قیادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکے، پھر سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، عائشہ نے 5 سال پہلے یہاں یہ کام عہدے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس نے کبھی شارٹ کٹ نہیں اپنایا، ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو سب سے آگے رکھا۔ اپنی محنت، قابلیت اور فیصلے کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے آج یہ پورے ہوٹل کے آپریشنز کی سربراہی کر رہی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف میرے لیے عزت اور تعریف کی آوازیں تھی۔ میں خاموش کھڑی تھی، مگر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور ان تمام تکلیفوں کے بھی جو میں نے خاموشی سے برداشت کی تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنی مرحوم ماں کی وہ بات یاد آ گئی جو وہ ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتی تھی، بیٹی، عزت کسی سے مانگی نہیں جاتی، عزت اپنے کردار اور اپنی محنت سے کمائی جاتی ہے۔ وقت ضرور لگتا ہے مگر سچائی ایک دن سب کے سامنے آ جاتی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کیا اور شکر ادا کیا کہ آج ان کی دی ہوئی تربیت میرے سامنے ایک حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ پھر اچانک میری نظر کانفرنس ہال کے شیشے کے پاس کھڑے اپنے شوہر پر پڑی۔ وہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت، پچھتاوا اور شرمندگی کے کئی جذبات ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ شاید آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس عورت کو وہ کم سمجھتا رہا وہ حقیقت میں کتنی مضبوط اور قابل تھی۔ لیکن یہ صرف میری کامیابی کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ ان سب کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ انسان کی قدر اس کے کپڑوں، عہدے یا لوگوں کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ شاید پہلی بار سمجھ رہا تھا کہ اس نے جس انسان کو کمزور سمجھا وہ حقیقت میں کتنی محنت اور صلاحیت رکھنے والی عورت تھی۔ دوسری طرف میری ساس کا وہ غرور جو کچھ گھنٹے پہلے تک میرے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اب لمحوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ ان کی نظریں جھک گئی تھی کیونکہ حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی، لیکن قسمت نے ابھی ان کے لیے ایک اور امتحان چھپا رکھا تھا۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد رائل گارڈن میں یہ کیسا واقعہ ہونے والا ہے جہاں صرف ہوٹل کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے جذبات اور رشتوں کا امتحان بھی ہونے والا ہے، اور اس امتحان کا فیصلہ اب میرے ہاتھ میں تھا۔ کانفرنس ختم ہونے کے بعد میں اپنی فائل سنبھال کر رائل گارڈن کی طرف جانے لگی تاکہ پکنک ایریا کے آخری انتظامات دیکھ سکوں۔ میں ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک ایک سپروائزر پریشان حالت میں تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، میڈم، رائل گارڈن میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں اور کچھ مہمان اس واقعے کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ اگر معاملہ فوراً نہ سنبھالا گیا تو ہوٹل کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ سب سے پہلے ایک معصوم بچے کی جان اور صحت اہم ہے، باقی ہر چیز بعد میں۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور رائل گارڈن کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہنچ کر مجھے صرف ایک بچے کی مدد نہیں کرنی بلکہ اپنے ہی خاندان کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو ہمیشہ کے لیے سب کچھ بدل دے گا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً رائل گارڈن کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں ہجوم کے قریب پہنچی، اچانک میرے قدم رک گئے۔ میری نظر زمین پر بے ہوش پڑے بچے پر پڑی اور اگلے ہی لمحے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نند کا 5 سالہ بیٹا حذیفہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا جب انہی لوگوں نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، مگر میں نے ان خیالات کو فوراً اپنے دل سے نکال دیا۔ اس وقت میرے لیے صرف ایک معصوم بچے کی زندگی اہم تھی۔ میری نند زاروں خطا رو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو آواز دے رہی تھی اور خوف سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری ساس بھی گھبراہٹ میں دعائیں پڑھ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر پریشانی کے عالم میں کبھی بچے کو دیکھتا، کبھی مدد کے لیے ارد گرد نظریں دوڑاتا۔
چند گھنٹے پہلے یہی لوگ مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے، مگر آج اسی ہجوم میں سب کی نظریں امید کے ساتھ میری طرف اٹھ رہی تھی۔ وہی لوگ جو میری عزت نہیں سمجھ سکے تھے آج میری مدد کی منتظر تھے، لیکن میں نے نہ ان کی پرانی باتیں یاد کی، نہ بدلہ لینے کا سوچا۔ میں نے فوراً اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور کام پر توجہ دی۔ میں نے عملے کو ہدایت دی، فوراً راستہ خالی کروائی، بچے کے لیے جگہ بنائی، ہوٹل کے میڈیکل ٹیم کو بلائے اور ایمبولینس تیار رکھی۔ عملہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ میں خود حذیفہ کے پاس بیٹھ گئی، اس کی حالت کا جائزہ لیا، اسے آرام سے سیدھا لٹایا اور ڈاکٹر کے آنے تک ضروری ابتدائی مدد فراہم کروائی۔ میری ننند کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پہلی بار احساس ہو رہا ہو کہ جس بھابھی کو اس نے معمولی سمجھا تھا، آج وہی اس کے بچے کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہے۔ کچھ ہی دیر میں میڈیکل ٹیم وہاں پہنچ گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس واقعے نے صرف ایک بچے کی حالت نہیں بدلی تھی، بلکہ میرے سسرال والوں کی سوچ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھا۔ چند ہی لمحوں بعد حذیفہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہوش میں آ گیا ہے، وہ بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اس کے آنسو خوف، محبت اور سکون کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ بار بار اپنے بچے کو چوم رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میری ساس بھی خاموش کھڑی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آج ان آنسوؤں میں وہ غرور نہیں تھا جو صبح ان کے لہجے میں تھا۔ آج ان آنکھوں میں صرف شرمندگی اور احساس تھا۔ شاید انہیں پہلی بار سمجھ آیا تھا کہ جس بہو کو انہوں نے صرف گھر کے کاموں تک محدود سمجھا، وہی مشکل وقت میں سب سے آگے کھڑی ہوئی۔ میرے شوہر کی نظریں بھی مجھ پر تھی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ احترام نظر آ رہا تھا جس کی مجھے کبھی خواہش نہیں تھی، مگر جس کی کمی نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ انسان کی عزت اس کے لباس، عہدے یا لوگوں کی باتوں سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، اخلاق اور عمل سے بنتی ہے۔ میں خاموشی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں نہ کوئی بدلہ تھا، نہ کسی کو شرمندہ کرنے کی خواہش، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وقت خود انسان کو اس کی غلطیوں کا احساس دلا دیتا ہے۔ لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری ساس آہستہ آہستہ لرزتے قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پورا خاندان خاموش ہو گیا، سب کی نظریں ان پر تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گئی۔ ان کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو چند گھنٹے پہلے تھا، بلکہ ایک ماں کی شرمندگی اور ایک انسان کا احساس تھا۔ پھر انہوں نے اپنے لب کھولے اور وہ الفاظ کہنے والی تھی جن کا میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر شاید قسمت نے وہ لمحہ آج ہی کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ ساس آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی۔ ان کے قدموں میں پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب جھجک اور شرمندگی تھی۔ ان کی نظریں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے انہی ہونٹوں سے ایسے الفاظ نکلے تھے جنہوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا تھا، مگر آج وہی ہونٹ خاموش تھے۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئی اور اچانک میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یہ منظر دیکھ کر پورا خاندان، ہوٹل کا عملہ اور وہاں موجود مہمان حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہی عورت جو صبح عائشہ کو سب کے سامنے کمتر سمجھ رہی تھی، آج اسی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرے گی۔ ساس کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے کپڑے، تمہاری ملازمت اور تمہاری خاموشی کو تمہاری کمزوری سمجھا۔ مجھے لگا تم صرف گھر کے کام کرنے والی یہ کام لڑکی ہو، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ کمزور تم نہیں تھی، کمزور ہماری سوچ تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز ٹوٹ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار ان کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ احساس تھا، غرور نہیں بلکہ ندامت تھی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتے رہی۔ میرے دل میں برسوں کی تکلیف تھی، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو یہی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی دوران میری ننند بھی روتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے میرے گلے لگ کر کہا، بھابھی مجھے معاف کر دے، میں نے بھی آپ کو غلط سمجھا۔ مجھے لگا آپ صرف ایک سادہ سی عورت ہے، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ رشتوں کی اصل پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی
اور پورا ماحول خاموش ہو گیا، کیونکہ آج سب نے دیکھ لیا تھا کہ عائشہ نے اپنی عزت مانگی نہیں تھی بلکہ اپنے کردار سے خود بنائی تھی۔ بھابی، آج اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرے بیٹے کا کیا ہوتا، مگر جس شخص کی ایک لفظ کا میں نے سب سے زیادہ انتظار کیا تھا وہ ابھی تک خاموش کھڑا تھا۔ میرا شوہر چند قدم آگے بڑھا مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا تو وہاں شرمندگی، ندامت اور ٹوٹا ہوا غرور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ساس کے ہاتھ تھامے اور کہا، امی میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، مجھے صرف ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی، اپنے گھر میں اپنی عزت کی۔ انسان کا کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر گھر والے ہی اپنے انسان کو چھوٹا سمجھنے لگے تو وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹتا رہتا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہاں یہ کیسی خاموشی چھا گئی کہ صرف لوگوں کی سسکیاں سنائی دے رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ باقی تھا، کیونکہ اسی شام میرے شوہر نے سب کے سامنے یہ کیسی درخواست کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جو میری پوری زندگی کا رخ بدل سکتی تھی۔ کسی شام تقریب ختم ہونے کے بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ ہوٹل کے باغ میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مہمان ایک ایک کر کے واپس جا رہے تھے۔ میں آخری انتظامات دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے میرے شوہر کی آواز آئی، عائشہ اگر ہو سکے تو 2 منٹ مجھے سن لو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں سوکھ تھی جیسے وہ کافی دیر سے خود سے لڑ رہا ہو۔ پہلی بار اس نے کسی بہانے کے بغیر میری طرف دیکھا اور کہا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ سب سے بڑا ظلم اپنے ہاتھوں سے نہیں، اپنی خاموشی سے کیا۔ جب امی تمہیں نوکرانی کہتی تھی، جب تمہاری محنت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تب مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن میں ڈرتا رہا کہ کہیں گھر والے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں اچھا بیٹا بننے کی کوشش میں اچھا شوہر بننا ہی بھول گیا۔ اس کی آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، کیونکہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں سے نہیں، وقت سے ملتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم چاہو تو آج ہی مجھے چھوڑ سکتی ہو۔ شاید میں اس لائق نہیں کہ تمہیں اپنی بیوی کہوں، لیکن اگر ایک موقع اور دے دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری خاموشی کبھی کسی ظلم کے ساتھ نہیں دیکھی۔ میں نے چند لمحے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، رشتہ صرف معافی سے نہیں، بدلے ہوئے رویے سے دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ اگر واقعی تم بدل گئے ہو تو یہ بات لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ میری بات سن کر اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی گھر واپس جا کر شروع ہونا تھا، کیونکہ دیواریں وہی تھی اور لوگ بھی وہی تھے، مگر اب ہر شخص کے دل میں ایک نئی جنگ چلنے والی تھی۔ واپس پہنچتے ہی عجیب سے خاموشی پورے گھر پر چھا گئی۔ یہی گھر تھا جہاں ہر صبح میرے لیے حکم تنز اور ڈانٹ تیار ہوتی تھی، مگر آج کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ میں حسب عادت سیدھی کچن کی طرف بڑھی تاکہ سب کے لیے چائے بنا دوں، لیکن ابھی میں نے چولہا جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ساس تیزی سے آگے آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، نہیں بیٹی، آج نہیں، آج تم ایک کپ چائے بھی نہیں بناؤ گی۔ جس لڑکی نے اس گھر کو برسوں اپنا گھر سمجھ کر سنبھالا، ہم نے اسے صرف کام کرنے والی سمجھا۔ آج سے اس گھر کی بہو اس گھر کی عزت بن کر رہے گی، نوکرانی بن کر نہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اتنے میں میرے شوہر نے پہلی بار سب کے سامنے وہ کام کیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر اس گھر میں کسی نے عائشہ کی عزت پر حروف اٹھایا تو اسے پہلے مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ میں نے اپنی خاموشی سے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ غلطی کبھی نہیں دہراؤں گا۔ ننند اور دیور نے بھی شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے میری خاموشی اور صبر کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی مرحوم ماں کے لیے دعا کی اور سوچا، کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی جیت دوسروں کو ہرا دینا نہیں بلکہ ان کے دل بدل دینا ہوتی ہے۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھلا تو باہر ہوٹل کا ایک ملازم ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میڈم، یہ ہوٹل کی طرف سے آپ کے لیے ہے اور ساتھ ایک پیغام بھی ہے۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا، مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر لکھی چند سطریں میری زندگی کا
एक और नया बाब खोलने वाली थी। मैंने आहिस्ता से लिफाफा खोला। सास, शौहर और घर के बाकी सब अफराद खामोशी से मेरी तरफ देख रहे थे। अंदर एक मुख्तसर सा पैगाम था। मोहतरमा आयशा, आज आपने सिर्फ एक जिम्मेदार ऑफिसर होने का नहीं बल्कि एक अजीम इंसान होने का सबूत भी दिया है। आपकी ईमानदारी, बर्दाश्त और क़ियादत को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुनफ़क्का फैसला किया है कि आइंदा माह से आपको पूरे रीजन की तमाम ब्रांचेस की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हमें आप पर फख्र है। खत पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे अपनी तरक्की से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि मेरी बरसों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। सास ने धीरे से वो खत मेरे हाथ से लिया, चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर रोते हुए बोली, बेटी, हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम रोज सुबह घर से निकलकर कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जाती हो। हम सिर्फ तुम्हारा पेशा देखते रहे, तुम्हारी मेहनत कभी ना देख सके। मेरे शौहर ने सबके सामने वो खत दोबारा मेरे हाथ में रखते हुए कहा, मुझे तुम पर आज नहीं पहले दिन से फख्र करना चाहिए था, मगर मैं लोगों के डर में अपनी ही बीवी का साथ न दे सका। आज मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर कामयाबी पर सबसे पहले तालियां बजाने वाला इंसान मैं होऊंगा। मैंने मुस्कुराकर इन सब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपने घर में इज्जत चाहिए थी। अगर आज हम सब ने एक दूसरे की कदर करना सीख लिया है तो यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस दिन के बाद इस घर में ना किसी के काम को छोटा समझा जाएगा, ना किसी की खामोशी का मजाक बनाया गया। मेरी सास हर आने वाली बहू से एक ही बात कहती, बेटी, इंसान की पहचान इसकी नौकरी नहीं, इसका किरदार होता है। और जब भी मैं इन अल्फाज को सुनती, दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसने मेरी आजमाइश को मेरी सबसे बड़ी इज्जत में बदल दिया। यही मेरी जिंदगी की कहानी है, जिसने मुझे सिखाया कि खामोशी से किया गया सबक कभी जाया नहीं जाता और इज्जत हमेशा किरदार कमाने वालों के हिस्से में आती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।